مسیح میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں آج شام جمع ہونے کے لیے، اور اس بات کے لیے کہ خداوند ہمیں جمع کرتا ہے، اکٹھا کرتا ہے کہ ہم اس کے ذریعے میں اس کے کلام کو سیکھنے والے ہوں، اس کے کلام کی گہری باتوں کو جاننے والے ہوں۔ آج جو ٹاپک ہے وہ ہے روح القدس، پاک روح۔ اور خداوند کے کلام میں سے دیکھیں گے یوحنا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کا 14واں باب، اس کی 15ویں آیت سے 17ویں آیت تک خداوند کے کلام میں لکھا ہے: اگر تم مجھ سے محبت رکھتے ہو تو میرے حکموں پر عمل کرو گے، اور میں باپ سے درخواست کروں گا تو وہ تمہیں دوسرا مددگار بخشے گا کہ ابد تک تمہارے ساتھ رہے، یعنی روح حق، جسے دنیا حاصل نہیں کر سکتی کیونکہ نہ اسے دیکھتی اور نہ جانتی ہے۔ تم اسے جانتے ہو کیونکہ وہ تمہارے ساتھ رہتا ہے اور تمہارے اندر ہوگا۔ خداوند کی نیبش کلام کے پڑھے اور سننے پر اس کی برکت ہو۔ یہ روح القدس کا وعدہ یسوع مسیح اپنے شاگردوں کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں جی، اور یہاں پر واضح طور پر یسوع مسیح نے کہا کہ دنیا اسے حاصل نہیں کر سکتی۔ جس کے اندر دنیا بسی ہوئی ہے وہ پاک روح کو حاصل نہیں کر سکتا۔ روح القدس جو ہے، پاک روح جو ہے، تثلیث کا تیسرا اقنوم ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور ہم خدا باپ، خدا بیٹے، خدا روح القدس پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہ اقنوم کے اعتبار سے جدا جدا ہیں لیکن خدا ایک ہی ہے، تین خدا نہیں ہے جی، ایک ہی خدا ہے، ٹھیک ہے۔ اور روح القدس ایک شخصیت ہے۔ یسوع مسیح نے خود کہا، یہ وعدہ یسوع مسیح کا ہے کہ میں تمہیں دوسرا مددگار بخشوں گا۔ مددگار کا مطلب ہوتا ہے مدد کرنے والا۔ اور اگر اکیلا شخص ہو تو وہ تھک جاتا ہے، کوئی بھی کام کر رہا ہو، لیکن اگر اس کے ساتھ کوئی اس کا ہیلپر ہو، کوئی مدد کرنے والا ہو، تو پھر دونوں جب مل کر کام کرتے ہیں تو پھر زور کم لگتا ہے، پھر قوت ڈیوائیڈ ہو جاتی ہے۔ اور یہاں پر یسوع مسیح اسی لیے کہہ رہے ہیں کہ میں تمہیں دوسرا مددگار بخشوں گا جو ابد تک تمہارے ساتھ رہے گا۔ اس پاک روح کو پانے کے لیے، اس روح القدس کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں دنیا سے الگ ہونا پڑتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم دنیا سے میں نکل جانا ہے۔ اسی دنیا میں رہ کر کلام میں لکھا ہے کہ دنیا کا غم جو ہے وہ موت پیدا کرتا ہے۔ جس کے اندر دنیا بسی ہوئی ہے وہ پاک روح کو حاصل نہیں کر سکتا۔ جو ہے ہی پاک روح وہ پاک جگہ پر رہتا ہے۔ اور پولس رسول نے بھی کہا کہ تم نہیں جانتے کہ تم خدا کا مقدس ہو اور خدا کا مقدس پاک ہوتا ہے۔ میں اس کی مثال یوں کبھی کبھی لیتا ہوں کہ اگر ہم اپنے گھر میں کوئی سامان لے کر آئیں، کوئی نیا فرنیچر لے کر آئیں یا کوئی بھی ایسی گھر میں نئی چیز لے کر آئیں، تو اس کو کمرے میں رکھنے کے لیے پرانی چیز کو نکالنا پڑتا ہے، اس کی جگہ بنانی پڑتی ہے۔ اسی طرح پاک روح کو لینے کے لیے ان چیزوں کو نکالنا پڑتا ہے جو خدا کو پسند نہیں، جو اس کے روح القدس کو پسند نہیں، کہ جہاں روح القدس رہے۔ اگر ایسی چیزیں، ایسے کام ہماری زندگیوں میں ہوں گے تو پھر پاک روح وہاں نہیں رہے گا۔ بہت سارے لوگ ہیں اس دنیا میں رہتے ہوئے وہ پاک روح کو حاصل بھی کر لیتے ہیں، پاک روح کو پا بھی لیتے ہیں، لیکن پھر اس طور سے خدا میں قائم نہیں رہتے۔ اس لیے کلام میں لکھا ہے کہ روح کو رنجیدہ نہ کرو۔ وہ رہتا تو اندر ہی ہے لیکن رنجیدہ ہو جاتا ہے، پھر کام نہیں کرتا، کیونکہ ہم اس کی مرضی کے خلاف کام کرتے ہیں۔ بہت سے لوگ ہیں وہ پاک روح کو حاصل کرنے کے باوجود بھی گالیاں دے رہے ہوتے ہیں، نشہ کر رہے ہوتے ہیں، بدی کر رہے ہوتے ہیں، ایسے کام جو اسے پسند نہیں۔ وہ رہتا تو اندر ہی ہے لیکن رنجیدہ ہوتا ہے، پھر کام نہیں کرتا، کیونکہ خدا جو ہے جب کوئی نعمت یا برکت یا بلیسنگ دیتا ہے وہ لیتا نہیں ہے، واپس نہیں لیتا، لیکن وہ کام نہیں آتی، پھر کام نہیں ہوتا۔ اور یہاں پر خداوند کہہ رہے ہیں کہ جی میں تمہیں دوسرا مددگار بخشوں گا جو ابد تک تمہارے ساتھ رہے گا۔ اسی یوحنا رسول کی انجیل کے 14ویں باب کی اگر ہم 25ویں آیت کو پڑھے تو لکھا ہے کہ میں نے یہ باتیں تمہارے ساتھ رہ کر تم سے کہیں۔ یسوع مسیح اپنے شاگردوں سے کہہ رہے ہیں کہ میں نے تمہارے ساتھ رہ کر تمہیں باتیں بتائی ہیں، کلام بتایا ہے، خدا کی محبت کو تم پر ظاہر کیا ہے، لیکن مددگار یعنی روح القدس جسے باپ میرے نام سے بھیجے گا وہی تمہیں سب باتیں سکھائے گا۔ پاک روح سکھاتا ہے جی، پاک روح سکھانے والا ہے۔ اور جو کچھ
میں نے تم سے کہا ہے وہ سب تمہیں یاد دلائے گا۔ اگر روح القدس اندر ہے تو روح القدس یاد دلائے گا جی۔ اگر پاک روح کو موقع دیں گے، پاک روح ہماری زندگی میں ہوگا، ہمارے گھرانوں میں ہوگا، وہ یاد دلاتا ہے یسوع مسیح کی باتوں کو، یسوع مسیح کے کاموں کو، کہ اس نے کیا 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 ہے ہمارے لیے۔ اور میں نے پہلے بھی کہا کہ روح القدس ہمارے اندر ہوگا، ہمارے اندر زور ہوگا، ہمارے اندر قوت ہوگی، وہ قوت دیتا ہے۔ کیونکہ اعمال کی کتاب میں بھی دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ ٹھہرے رہنا۔ اس کے لیے ٹھہرنا پڑتا ہے، اس کے لیے ڈسپلن میں آنا پڑتا ہے، اس کے لیے دعا، اس کے لیے روزہ، اس کے لیے کلام کی سٹڈی، اس کے لیے کلام کو پڑھنا۔ اور جب ہم ٹھہرتے ہیں، جب ہم رکتے ہیں پاک روح کے لیے، پیاسے ہوتے ہیں، تو خداوند اپنے کلام میں لکھا ہے کہ وہ آخری زمانہ میں اپنے لوگوں پر، اپنے بیٹے بیٹیوں پر اپنے پاک روح کو بھیجے گا۔ یہ اس کا وعدہ ہے جی، کسی انسان کا وعدہ نہیں ہے۔ اس لیے آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس پاک روح کو حاصل کرنے والے ہیں۔ جب پاک روح ہمارے اندر ہوگا، ہمیں باتیں یاد دلائے گا، پھر ہمیں پتہ چلے گا خداوند کی بادشاہ کی باتیں، اس کے کلام کی، اس کی زندگی کی باتیں جو ہمیں یاد آئیں گی۔ اور یسوع مسیح نے جب آسمان پر اٹھائے جانے کو تھے تو اپنے شاگردوں سے کہا کہ ٹھہرے رہنا۔ میں نے پہلے کہا اس کے لیے ٹھہرنا، اس کے لیے رکنا، اس کے لیے دعا، اس کے لیے روزہ، اس کے لیے کلام۔ اور ہم دیکھتے ہیں 120 کی جماعت جو ہے اعمال کی کتاب میں ملتا ہے، وہ رک گئی دعا میں، روزے میں۔ اور یسوع مسیح نے وہاں پر بھی کہا کہ جب روح حق تم پر نازل ہوگا، روح القدس جب آئے گا تو پہلا کام وہاں پر کیا ہے کہ تم قوت پاؤ گے، قوت آ جائے گی، دلیری آ جائے گی۔ بھی آپ دیکھیں پطرس نے جب انکار کیا، یسوع مسیح نے کہا تھا کہ تو 3 بار میرا انکار کرے گا، اور اس نے جب 3 بار انکار کیا، اور اس کے بعد جب یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھے اور اس سے کہا کہ اے شمعون تو میری بھیڑوں کو چرا، میرے بروں کو چرا، تو اس نے کہا کہ اے شمعون کا تو مجھ سے محبت رکھتا، کہتا ہے خدا میں جانتا ہوں، تو جانتا ہی ہے۔ پھر دوسری بار، پھر تیسری بار بھی، لیکن اس نے لکھا کلام میں بڑا دل گیر ہو کر، کیونکہ اسے پتا تھا میں نے انکار کیا ہے۔ لیکن اس وقت روح القدس نازل نہیں ہوا تھا۔ اسی پطرس کو ہم دیکھتے ہیں کہ جب روح القدس نازل ہوا ہے، کلام میں لکھا ہے اعمال کی کتاب میں، جب اس نے واز کیا کھڑے ہو کر دلیری کے ساتھ، وہ جو شاگرد چھپ رہے تھے، جو ڈرے ہوئے تھے، جو سہمے ہوئے تھے، جب پاک روح آ گیا ان کے اندر دلیری آ گئی، ان کے اندر قوت آ گئی۔ اور کلام میں لکھا ہے کہ پطرس نے کھڑے ہو کر جب واز کیا تو اس کے پہلے واز کے وسیلہ سے ہی 3000 لوگ تبدیل ہو گئے۔ یہ روح القدس کی قدرت ہے جی، یہ پاک روح کام کرتا ہے۔ ہمارا کام ہے کلام سنانا، پاک روح زندگیوں میں جا کر ان کے اندر آپریشن کرتا ہے، انہیں تبدیل کرتا ہے۔ اسی طرح جب ہمارے اندر روح القدس ہوگا، جب ہمارے اندر پاک روح ہوگا، ہماری باتیں دوسروں کے یہ برکت کا وسیلہ ٹھہر جائیں گی۔ اسی لیے کرنتھیوں کے خط میں لکھا ہوا ہے، پولس رسول نے لکھا کہ ہم جو ہے لفظوں کے خادم نہیں ہیں، لفظ مار ڈالتے ہیں۔ آج دیکھیں بہت سے لوگ ہیں وہ لفظوں کی تلاش میں رہتے ہیں۔ آپ دیکھیں بہت سے لوگ ہیں وہ بڑے چن چن کر لفظ جو ہے نا وہ دعا میں کریں گے تاکہ لوگ کہیں کہ واہ بھائی، ان کی تعریف کریں کہ کیا لفظ ہیں اس کے پاس، لیکن لفظوں میں اثر نہیں ہوتا، تاثیر نہیں ہوتی۔ لیکن جو شخص روح سے لکھا ہے کہ ہم روح کے خادم ہیں، روح جو ہے دلوں پر چوٹ کرتا ہے، روح دل پہ اثر کرتا ہے۔ آپ دیکھیں بہت سے لوگ ہیں وہ سادہ سے آپ کو ملیں گے، لیکن ان کے کلام کے وسیلہ سے زندگی میں تبدیلی آتی ہے، ریوائول آ جاتا ہے، کیونکہ کلام وہ لکھا ہے کہ روح کے خادم، روح میں اثر ہے، روح تبدیل کرتا ہے جی۔ اور کلام میں یہ بھی لکھا ہے کہ روح کے بغیر تو کوئی یسوع کو یہ بھی نہیں کہہ سکتا وہ نجات دہندہ ہے، یہ روح۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں لکھا ہے کہ ہمیں تو دعا کرنی نہیں آتی، یہ بھی پولس رسول لکھ رہا ہے، لیکن لکھا ہے کہ روح القدس ایسی آہیں بھر بھر کر ہماری شفاعت کرتا ہے، روح سکھاتا ہے کہ ہم نے دعا کیسے کرنی ہے۔ اور یسوع مسیح نے کلام میں لکھا ہے کہ جب وہ عید کے دنوں میں لوگ جمع، لکھا ہے عید کے دن خاص دن تھا، لکھا ہے کھڑے ہو کر پکار کر کہا، اونچی آواز سے، بلند آواز سے، جب پکارا جاتا ہے بڑی بلند آواز سے پکارا جاتا ہے، اور کہا کہ اگر کوئی پیاسا ہو تو میرے پاس آئے، کہا اگر کوئی پیاسا ہو تو میرے پاس آئے، اور لکھا ہے کہ میں اسے پینے کے لیے وہ پانی دوں گا جسے پی کر اسے کبھی پیاس نہیں، بلکہ اس کے زندگی کی ندیاں
ایک ندی نہیں, ندیاں جاری ہو جائیں گی, شفا کی, برکت کی, بحالی کی, تازگی کی, روحوں کو آزاد کرنے کی, روحوں کو بچانے کی ندیاں جاری ہو جائیں گی. اور میں پھر اس بات کو کہوں گا کہ روح جو ہے وہ چاہت سے ملتا ہے. جی یسوع مسیح نے کہی جگہ کہ تو کیا چاہتا ہے, آج ایک پاسٹر کیا چاہتا ہے, ایک ہاؤس وائف کیا چاہتی ہے, ایک بزنس مین کیا چاہتا ہے, ایک جاب ورک کرنے والا کیا چاہتا ہے, یہ چاہت سے ہے. چاہت سے بنتی ہے تڑپ, جب چاہو تو پھر تڑپ بنتی ہے, پھر پیاس بنتی ہے, اور جب پیاس ہوگی, تڑپ ہوگی, تو پھر پاک روح آ جائے گا. پاک روح اتر آتا ہے اور پھر وہ ہماری زندگیوں میں, ہمارے گرانوں میں کام کرتا ہے, ہمیں زور دیتا ہے, ہمیں قوت سے بھر دیتا ہے, ہمیں طاقت سے بھر دیتا ہے. آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس کے پاک روح کو حاصل کرنے والے ہوں, اس کے روح القدس کو پانے والے ہوں, تاکہ ہماری زندگی میں زور آ جائے, ہمیں طاقت مل جائے, ہمیں قوت مل جائے, ہمیں برکت مل جائے. جب پاک روح ہمارے اندر ہوگا, ہمارے اندر دلیری ہوگی, ہم گواہی دینے والے ہوں گے, لوگوں کو بتانے والے ہوں گے. پاک روح کے وسیلہ سے ہم دوسروں کے لیے برکت کا وسیلہ ٹھہرنے والے ہوں گے. اور اس لیے ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم خدا کی حضوری میں ٹھہرنے والے بن جائیں, اور اس سے کہنے والے ہوں کہ خدا مجھے تیرا پاک روح چاہیے. جب پاک روح ہوگا, ہمارے اندر قوت آئے گی, دلیری آئے گی. اور اس بات کو جانیں کہ جب داؤد جو ہے نا وہ گناہ میں گر گیا نا, تو اس نے پتہ ہے خدا سے صرف 2 درخواستیں کی. اس نے کہا اپنے پاک روح کو مجھ سے جدا نہ کر, اور اپنی حضوری سے مجھے خارج نہ کر. ان 2 باتوں کا وہ پیاسا رہا. اس نے اقرار کیا کہ میں نے گناہ کیا, میں نے بدی کی ہے, لیکن اپنے پاک روح کو مجھ سے جدا نہ کر, اور اپنی حضوری سے مجھے خارج نہ کر. روح القدس ہوگا, پاک روح ہوگا, ہمارے اوپر اس کی حضوری چھائی رہے گی. اور جب پاک روح ہوگا, حضوری ہوگی, تو اس کی حضوری میں سب کچھ ہے. جی اس کی حضوری سے نعمتیں ہیں, برکتیں ہیں, بحالی ہے, تازگی ہے. آمین. میری دعا ہے کہ خداوند ہم سب کو اپنے پاک روح سے بھرے, تاکہ ہمارے اندر دلیری آ جائے, ہمارے اندر قوت آ جائے, اور ہم اس کے پاک روح کے وسیلہ سے زور کو حاصل کر کے اس کے گواہ ٹھہرنے والے ہوں. آمین.